منکرین حق اور اللہ کے سچے پیغمبروں کو انکار کرنے والوں کے لیے اللہ رب العزت نے نبیوں کے ہاتھوں سے معجزات صادر فرمائے جو مفوق الفطری اور عقل کو عاجز کر دینے والے واقعات ہوا کرتے تھے تاکہ ان کو دیکھ کر کفار و مشرک کو عقل آ جائے اور وہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں پر ایمان لے آئے۔ یہ معجزات ان کے لیے اتنے اتمام حجت تھی جس کے بعد حق سے منہ موڑنے کی کوئی گنجائش باقی نہ رہتی تھی۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے بھی بے شمار معجزات صادر فرمائے۔ یہ معجزات فقط انبیاء کرام کے ساتھ مخصوص تھی بلکہ آپ کے اصحاب اور ائمہ اہل بیت کو بھی ان کاموں کے لیے چنا گیا تھا۔ اس میں معجزات و کرامات کا لازمی دخل تھا جو انہیں اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کی گئی تھی۔ امام علی علیہ السلام کے ہاتھوں سے معجزات کے صادر ہونے کے مطابق بے شمار روایتیں نقل کی گئی ہیں جن میں خیبر کے دروازے کو اکھاڑنا، جنات سے جنگ اور اژدہا کا کلام وغیرہ بھی شامل ہے جو آپ علیہ السلام کی ولایت اور صداقت پر دلیل ہے۔ لہٰذا موسم گرما اور موسم سرما کے لیے حضرت علی علیہ السلام کو جو غیر معمولی کرامات عطا کی گئی تھی وہ احادیث و تاریخ کی کتابوں میں یوں نقل ہوئی ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابی لیلہ کہتے ہیں کہ حضرت علی سردیوں میں ایک لنگی اور ایک چادر اوڑھ کر باہر نکلا کرتے تھے اور یہ دونوں کپڑے پتلے ہوتے تھے، اور گرمیوں میں موٹے کپڑے اور ایسا جبہ پہنا کرتے تھے جس میں روئی بڑی ہوتی تھی۔ لوگوں نے مجھ سے کہا آپ کے ابا جان رات کو حضرت علی علیہ السلام سے باتیں کرتے ہیں کہ وہ حضرت علی سے اس بارے میں پوچھیں۔ میں نے اپنے والد سے کہا لوگوں نے امیر المؤمنین کا ایک کام دیکھا ہے جس سے وہ حیران ہے۔ میرے والد نے کہا وہ کیا ہے؟ میں نے کہا وہ سخت گرمی میں روئی والے جبے اور موٹے موٹے کپڑے پہن کر باہر آتے ہیں اور انہیں گرمی کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اور سخت سردی میں پتلے کپڑوں میں باہر آتے ہیں، نہ انہیں سردی کی کوئی پرواہ ہوتی ہے نہ وہ سردی سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کیا آپ نے اس بارے میں ان سے سنا ہے؟ لوگوں نے مجھ سے کہا کہ جب آپ رات کو ان سے باتیں کریں تو یہ بات بھی آپ ان سے پوچھ لیں۔ لہٰذا رات کو میرے والد حضرت علی علیہ السلام کے پاس گئے تو ان سے کہا اے امیر المؤمنین، لوگ آپ سے ایک چیز کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں۔ حضرت علی نے کہا وہ کیا ہے؟ میرے والد نے کہا آپ سخت سردی میں روئی والا جبہ اور موٹے کپڑے پہن کر باہر آتے ہیں اور سخت سردی میں دو پتلے کپڑے پہن کر باہر آتے ہیں، نہ آپ کو سردی کی پرواہ ہوتی ہے اور نہ اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا اے ابو لیلہ، کیا آپ خیبر میں ہمارے ساتھ تھے؟ میرے والد نے کہا اللہ کی قسم میں آپ لوگوں کے ساتھ تھا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، وہ لوگوں کو لے کر قلعے پر حملہ آور ہوئے لیکن قلعہ فتح نہ ہو سکا، وہ واپس آ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، وہ لوگوں کو لے کر حملہ آور ہوئے لیکن قلعہ فتح نہ ہو سکا، وہ بھی واپس آ گئے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب میں جھنڈا ایسے آدمی کو دوں گا جسے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے اور اللہ اس کے ہاتھوں فتح نصیب فرمائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی بھیج کر مجھے بلایا، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میری آنکھیں دکھ رہی تھی، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری آنکھوں پر اپنا لعاب دہن لگایا اور یہ دعا کی گرمی اور سردی سے اس کی حفاظت فرما۔ اس کے بعد نہ کبھی مجھے گرمی لگی اور نہ کبھی سردی۔ اس ذات کی قسم جس نے محمد کو حق دے کر بھیجا ہے، اس ذات کی قسم جس نے محمد کو حق دے کر بھیجا ہے، اس کے بعد آج تک گرمی اور سردی نے مجھے کچھ تکلیف نہ پہنچائی۔